الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آباد نے سب پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نہ سب پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آدھے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام نعت خانہ شیرِ بیان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی انتہائی عزت ماب حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ ذکر نواسہ رسول آپ اس علاقہ ضلع اوکاڑا دے اندر انعقاد پذیر ہے انتہائی شکر گزارا اجدی اس محفل مقدسہ دے بانی انتہائی عزت ماب جناب بابا جی محمد انور شوق صاحب اور میرے برادر مکرم انتہائی عزت ماب جناب بھائی فتح اللہ جنہاں نے اس محفل مقدسہ دا اہتمام فرمایا منوں اور آپ احباب نو مل بیٹھ کے ذکر نواز رسول کرنے دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حالاتاں دا صدقہ جنیاں کربلا والے نے کربلا وچ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے انتہائی مسرت اور خوشی ہے اج دی اس محفل مقدسہ نو دیکھ کے اس اہتمام نو دیکھ کے اور بھائی فتح اللہ نے میں مبارکباد بھی پیش کروں گا جنہوں نے اس حسین محفل مقدسہ دے انعقاد فرمایا.
اللہ کریم میرے سبھائی نو صحت کامل عطا فرمائے، دنوں دنیا دیاں اللہ بلائیاں عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان ہمیشہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی مشہور و معروف آیت پاک پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو۔ اتنا حسین خطاب ہے کہ اس خطاب نال اللہ کریم پچھلی امتان دے انبیاء نو ندا دیندے رہے، یعنی پچھلی امتان دے انبیاء نو جدو بلانا ہوندے تے اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنو، تے او خطاب جتنا اللہ نے پچھلی امتان دے نبیوں نو بلایا، اسے ہی حسین خطاب دے نال اللہ کریم نے اپنے محبوب دے غلاماں نو بلایا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا صبر اور نماز کو مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے۔ بھئی تہانوں پتہ چپ کر کے میں نہ بہنا تے نہ میں بہن دینا، مینوں نہیں پتا کہ تسی اکاڑا دی کیڑی ایسی نکر جو تو تشریف نہیں لے کے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک، میں بھی اسے ہی درد منگتا جی دے تسی خادم ہو، تسی بھی اسے واسطے آئے ہو تے میں بھی اسے واسطے آیا کہ رل مل کے حسین دا ذکر کریے تے کملی والا راضی ہو جائے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں براستہ مدینے کربلا جانا ہے، جنہیں جنہیں میرے نال چلنا بولے سبحان اللہ۔ سٹیج والے ہو تسی بھی بولو۔ میرے برادر مکرم نقبہ پاکستان دے امیر نے جناب ماشاءاللہ اللہ کریم انہوں نے مزید ترقیاں کامیابیاں عطا فرمائے، حافظ عمر حیات صاحب، تسی انہاں دی نمائندگی کرو نا تے آپ بھی ہاتھ چکو تے انہاں دے بھی چک کے بولو سبحان اللہ۔ بھائی جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا سارے تو اونچا بولے، اج رات سویں تے کملی والے دی زیارت عطا فرما۔ ہن جڑا اس تو اونچا بولے یا اللہ انہوں اج جاگ دے محفل وچ حسین دی تے حسین دے نانے دی زیارت عطا فرما۔ اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ اگلے سال تک انہاں دیواراں چ سبحان اللہ دی آواز ہوندی تے انج بولو سبحان اللہ۔ مولا گواہ ہو جا جڑا سارے تو اونچا بولے مدینے دی حاضری ضرور نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر تے نماز کو مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے۔ اج لوگ کہندے نے کہ اللہ تو علاوہ کسی ہور کو مدد لئیے تے شرک ہو جاندا ہے۔ نہ نماز رب ہے تے نہ صبر رب ہے۔ نماز بھی ایمان والے دا عمل ہے، صبر بھی ایمان والے دا عمل ہے۔ اللہ فرما دے نماز کو بھی صبر کو بھی مدد طلب کرو۔ عرض کی الہ العالمین، نہ نماز رب نہ صبر رب، ان ہاں کل کیوں مدد لیے کدھر شرک نہ ہو جائے۔ اللہ فرمایا میں آپ حکم پہ دینا، نماز کو بھی مدد لو، صبر کو بھی مدد لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرمایا اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے۔ گرامی قدر حضرات، حسین جڑا کربلا دے میدان وچ ڈیرے لگا کے بیٹھا ہے، او حسین جنہیں اپنے بیڑے وچ قرآن نازل ہوندا ویکھیا، او حسین لوگ کسے قاری کل قرآن پڑھ دیں، کوئی کسی حافظ قرآن کل قرآن پڑھے، قاری صاحب کی بلا تشریف فرمانے کو استادہ کل قرآن پڑھے تے فخر کرے میں فلاں قاری صاحب کل قرآن پڑھے آئے۔ واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں، سینے اوس تے کھیڑدا رہیا جے اوتے قرآن نازل ہوندا رہیا تے اس ماں کل قرآن حفظ کیتا، جس ماں آپ اپنے ویڑے وچ کملی والے تے قرآن نازل ہوندا ویکھیا ہے، جڑی قرآن والے مصطفیٰ دی لاڈلی ہے۔ حسین نے اس ماں نو ویکھیا کہ حسین دی جڑے بیڑے چ اکھ کھلی ماں ہر ویلے قرآن پڑھ دی ہے، وہ جھاڑو دیندی ہے تو قرآن پڑھ دی ہے، وہ
آٹا گن دیے تو قرآن پڑھ دیے، چکی پیس دیے تو قرآن پڑھ دیے، ساری ساری رات قرآن پڑھ دیے، یقین کرے آجے روٹی پکاوے تو قرآن پڑھے، حسین لقمے کھلاوے تو قرآن پڑھے، حسین جنہیں اپنے بیڑے چ انج قرآن پڑھدا ویکھیا کہ چھوٹی جی زینب فاطمہ دی بیٹی ہے، حسین دی بہن ہے، تے انج قرآن پڑھ دیے، انج قرآن پڑھ دیے، انج قرآن پڑھ دیے کہ سر تو دوپٹہ ڈگ جاندا ہے۔ سیدہ فاطمہ دوپٹہ دے کے فرما دیا پاویں گھر چ مرد کوئی نہیں پر قرآن دے ادب وچ سر تے دوپٹہ لے لیا کر۔ زینب ویکھ کے کہندی ہے اما رب کعبہ دی قسم ہے پتہ نہیں لگا دوپٹہ کیڑے ویلے سر تو ڈگیا ہے، قرآن پڑھ دے انج پہ لگدا سی جویں اپنے رب نال گلاں پہ کر لیاں۔ او گھر والے جڑے انج قرآن پڑھ دے ہیں حسین جی دے گھر چ انج قرآن پڑھیا جاوے، آؤ کربلا دے میدان وچ چلیے، حسین کربلا دے میدان چ کھلوتا رب کعبہ دی قسم ہے مینوں قرآن دی ایک ایک آیت دی تفسیر کردا نظر پہ آیا ہوندا ہے۔ میں اس حسین کو اس آیت دی تفسیر کرا کے آواں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایمان والیو نماز تے صبر کو مدد لو، نماز کو بھی مدد لو، صبر کو بھی مدد لو۔ اللہ نے جدو صبر کرن دا حکم دیتا پڑھا قرآن، ہولا بولو 12 آواز نہیں جانی چاہیے۔ کئی بیلی گھروں سلا کر کے انہوں نے آج مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا، جڑے بغیر صلاح دیا جو بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رجاء فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ پروردگار نے فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ پروردگار نے فرمایا ایمان والو صبر کرے آج، نالے فرمایا نماز تے صبر کلو مدد لے آج۔ اور نوجوانوں اسے آیت لے کے کربلا چلیے، ظالم ظلم پہ کر دینے، نمازاں تے یزیدی بے پہ کر دینے، پر وہ یزیدی نمازاں بھی پڑھی جاندے نے، نالے ظلم بھی کری جا رہے۔ اللہ نے فرمایا نماز تے صبر کلو مدد لے آج، یزیدی نمازاں پڑھ دینے، نالے ظلم پہ کر دینے۔ آؤ ذرا حسین بل چلیے، نماز یزیدی بے پہ پڑھ دینے، نماز حسینی بے پہ پڑھ دینے۔ وہ نماز پڑھ کے ظلم کری جا رہے، حسین نالے نماز پڑھی جا رہے، نالے خنجر تھلے صبر کری جا رہے ہے۔ واہ حسین تیری زندگی تو صدقے جاواں، تیری زندگی صبر بھی شروع ہو رہی، نماز تے ختم ہو رہی، ایسی قرآن کی تفسیر کری جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ پتہ نہیں یزیدیاں نو خیال آیا اسی نماز پڑھنے رب ساڈے نال، فرمایا یزیدیو اپنے آپ مان نہ کریا جے، فرمایا نمازاں تسی بھی پہ پڑھ دے ہو، پر رب نے اے نہیں آکھیا میں نمازیاں دے نال، اے نہیں آکھیا میں حاجیاں دے نال، اے نہیں آکھیا میں سخیاں دے نال۔ بھائی فتح اللہ، اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا او نمازاں پڑھنے والے یزیدیو رب اج بھی حسین دے نال ہے، رب کل بھی حسین دے نال۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، یزیدیت مردہ باد،
جڑا حسینی اچھا بولے یزیدیت मुर्दाबाद حسینیت जिंदाबाद ہاں ہاں اسی حسینی اصل حسینی ہے ہی سنی बेशक बेशक تے جڑا سنی ہے وہی حسینی ہے बेशक کیونکہ ساڑیاں ماما لوری بھی علی علی کر کے سنائی ہوئی ہے सुभान अल्लाह گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین یزیدہ کدھرے پلے کھچنا پہ جی کہ نمازہ تو پڑھنا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا نا میں صبر کرنے والے دے نال ہاں सुभान अल्लाह رب ایتھے بھی حسین دے نال ہے رب قیامت تک حسین دے نال ہے اوے ایویں پتر قربان نہیں کرائے انہوں پتہ سی رب میرے نال ہے बेशक सुभान अल्लाह تے جدوں بندے نو اے تسلی ہوے نا کہ رب میرے نال ہے حضرت جی پھر اکھاں دے سامنے اکبر قربان ہو جائے अल्लाह پھر قاسم اکھ دے سامنے قربان ہو جائے پھر سکینہ ورگی بیٹی بھی روندی ہوے سر نیدے دی نوک تے بھی چڑھ جائے پھر فکر نہیں ہوندی پتہ ہوندا رب میرے نال ہے बेशक सुभान अल्लाह رب میرے نال ہے ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے صبر کرنے والے دے نال ہے پھر ایسا صبر علماء تشریف فرمانے اکاڑے دے نوجوانوں اللہ قرآن مجید فرماندہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب سبحان اللہ اللہ فرماندہ جڑا صبر کرے دو چیزاں نے ایک شکر ایک صبر سبحان اللہ شکر کریں تے اللہ فرماندہ اللہ ان شکرتم لازیدنکم اللہ فرماندہ ایک نعمت شکر ادا کر میں تینوں ہور دے مانگا سبحان اللہ نہ شکر دی اللہ نعمت گھٹا دیندہ جڑا شکر کرے اللہ فرماندہ میں نعمت ودھا دینا سبحان ہور دے اللہ مانگا ہور دے مانگا شکر ادا کری جا اللہ فرماندہ نعمتہ لے جا تے یا اللہ جے صبر کراں اللہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ فرمایا شکر کر نعمت دے مانگا صبر کر نعمتہ والا آپ تیرا سبحان اللہ شکر کر نعمت مل دیا صبر کریں اور نعمتہ والا آپ مل دے اللہ نے فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اللہ فرماتا جڑا صبر کرے میں انہوں بغیر حساب اجر دینا وہ کاڑے دے پڑھے لکھے نوجوانوں وہ جڑا صبر کرے رب انہوں بغیر حساب دے اجر دیندہ ہے تے جڑا صبر ہی بے حساب کر جائے سبحان اللہ وہ دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے اس حسین دے اجر دیاں گنتیاں جڑا صبر ہی بے حساب کر جائے اسے بات علامہ حسین جیتی کہندے نے سب کے صبر تیرے تو جا سید شاہ اشوارا جان دیتی پر آن نہ دیتی حیدر دے دل دارا جان دیتی پر آن نہ دیتی حیدر دے دل دارا اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین فرمایا اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے سبحان اللہ اولا بولو یہ ساڑھے نات کھاں بیلی ایک باری کہنا ہاتھ چکو تو تسی ساری رات ہلے نہیں کر دے کدھرے بے ادبی نہ ہو جائے ایسا مولویوں باری تو سا کدھے فی سبیل اللہ ہاتھ نہیں کھڑے کی تھے میں تو انہوں بار بار کہنا میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کرانا میرے کل قرآن دی دلیل ہے اللہ قرآن مجید اچھ فرماندہ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اللہ فرماندہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیا ہاتھ بولن گے اللہ قیامت نو تیرے ہاتھ نو پوچھو تے ہاتھ آکھے یا اللہ نو معافی دے دے جدو تیرے محبوب دا نا آیا میں تو اچھا ہو کہ سبحان اللہ کہی دا رہا ہوں بخشش دا وسیلہ بن جائے ہاتھ اچھا کے بولو سبحان اللہ ہور اچھا بولو سبحان اللہ بھائی میں تو اڑے نہ زیادہ تھکیا میں کل صبح دا گڈی وچ بیٹھا اور رات بھی پہلے ستیانہ تے ستیانے تو کر کے 39 ڈی تو فجر ویلے فارغ ہو کے ہن میں او 46 یار پورا 1.5 گھنٹہ تقریر کر کے پھر تواڈی خدمت چ حاضر ہاں میں میری سروس تواڈے نال زیادہ ہے تھوڑا جب مینوں حوصلہ دیو میں تانوں کربلا تک لے کے چلا ہاں
اللہ تھوڑا اور اونچا بولو یا سبحان اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والیاں دے نالے۔ پتہ لگا حسین تو ایسا صبر کر گئے ہو نوجوانوں، جدو امام حسین ماں دی گودی وچ آئے تو سرور کائنات نے پہلے دن ارشاد فرمایا کہ میرا حسین کربلا وچ ظلمن شہید کیتا جاوے گا۔ امام حسن دے بچپن وچ مدینے دے بچے نو پتا سی کہ حسن تے حسین نے شہید ہونا، کیونکہ نانے خبراں دے دتی آسے۔ اج بعض لوگ سوال کر دینے کہ اگر تہاڈا علی مشکل کشا ہے تے ایڈی بڑی مصیبت علی دے لال تے آئی تے علی نے مشکل کشائی کیوں نہیں کیتی؟ سیدہ زہرا پاک آپ کیوں نہیں آئیں؟ جن نبی مدد کر دینے تے تہاڈے نبی کیوں نہیں آئے؟ اج لوگ سوال کر دینے کہ کی وجہ حسین علی مقام تے کربلا وچ اتنا بڑا امتحان آیا تے مدد لی کوئی بھی نہیں آیا؟ کاڑا دے رہنے والے کربلا دا واقعہ ہونا سی تے مدینہ دے بچے نو پتا سی کہ ہونا ہے، پھر کی وجہ ہے؟ مولا علی المرتضیٰ نے کدے دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ میرے حسین تے مصیبت نہ آوے۔ سیدہ زہرا پاک اپنی چادر دا وسیلہ پا دے تے محمد دی امت تے بخشی جاوے تے جو زہرا انج کر کے چادر دا کونا پھیلا کے کہندی یا اللہ میرا حسین کربلا وچ جاوے ہی نہ، تے سچی دس کربلا ٹل جانی سی۔ او دا نانا جڑا شفیع المذنبین ہے ایک بار کہہ دے پھر کی وجہ؟ کملی والے کدے نہیں آکھے یا اللہ میرے حسین کو لوں کربلا وچ انہاں مصیبت نہ لے۔ غور دا مقام ہے۔ اج لوگ کہندے نے تہاڈے نبیاں تے ولیاں مولا علی نے مشکل کشائی کیوں نہیں کیتی؟ تے ظالماں نو پوچھا کرو ظالمو رب مشکل کشا ہے کہ نہیں؟ رب کیوں نہیں کیتی؟ او ماں دی گودی وچ روے حسین تے عید دا دیہڑا ہوئے تے سوٹ کوئی نہ ہوئے تے اللہ فرمایا جبریل دوڑ کے جا تے درزی بن جا حسین دا، سبحان اللہ، تے جنت دے سوٹ آ جاون۔ اور نانے دی گودی چ روے تے ہرنی بچہ لے کے آ جاوے حسین تو نہ رومی میں بچے قربان کر دینی ہاں۔ پھر اس رب نے مشکل کشائی کیوں نہیں کیتی؟ وہ اے تے حسین ہے نا۔ اللہ قرآن وچ فرماتا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جدو بنی اسرائیل والے ایک دن 70 نبیاں نو پہ قتل کر دے سن کہ رب نو نبیاں نہ پیار نہیں سی؟ رب نے کیوں نہ نبیاں نو بچایا؟ پر آؤ میں تانوں دساں اے تہاڈے بچے دا ہر سال امتحان ہوندا نا۔ کدے کسے ماں آکھیا یا اللہ میرے پتر دا سال بعد سکول امتحان ہووے ہی نہ، دعا نہیں کر دے بلکہ آکھ دے چنگے ٹیچر کو ٹیوٹر کو ٹیوشن پڑھاؤ تے ماما سجدے وچ رو رو کے پترا دی دعا کر دی یا اللہ میرا پتر پاس ہو جائے، پتر میرا پاس ہو جائے۔ حسین دا بھی امتحان سی، نانے اے نہیں آکھیا میرے پتر دا امتحان ہووے ہی نہ، اے نہیں آکھیا سیدہ زہرا نے یا اللہ میرے حسین دا امتحان نہ لوی، یہ نہیں مولا علی آکھیا کہ یا اللہ کربلا وچ حسین دا امتحان ہووے ہی نہ، بلکہ گودی چ بٹھا کے میرے نبی نے عرض کی تھی اللہم آت الحسین صبر و اجرا، امتحان لوی پر پاس کر دے۔ اسی بچیں دا امتحان اس واسطے دلانے ہیں جے پاس ہو جائے تے مرتبہ بلند ہو جائے۔ سیدہ نو پتا سی میرا پتر ہے تے جنت دے نوجواناں دا اگے ہی سردار، جے تے کربلا دے امتحان چ ہو گیا پاس تے اے تے جواناں دا سردار ہے نا، اے دا نکا جا 6 مہینے دا اصغر بھی جواناں دا سردار بن جاوے گا، اے نا مرتبہ بلند ہو جائے۔ آپ امتحان پہ دلان دے پتر دا تے نانا کشتی کرا کے ٹویشنہ پہ پڑھان رہے، اچھا 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 بولو سبحان اللہ۔ تربیت آسان بچپن دو حسین دیاں اوش امتحان واسطے۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی نے کدے نہیں آکھیا کہ یا اللہ حسین تے کربلا دا امتحان نہ آوے، مگیا کی عرض کی تھی اللہم اعطِ الحسین صبرا و اجرا،
میرے حسین نو صبر بھی دیویں اجر بھی دیویں کیوں پتا سی کہ ان اللہ مع الصابرین انہوں صبر دیویں کیونکہ اللہ صبر والے دے اچھا بولو اللہ صبر والے دے اور اچھا بولو اللہ صبر والے دے ایمیں نہیں عاشق نے آگیا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا بھائی پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تو آڈی ایک گل یاد رکھے سنی نوجوان تو سنی ماما دے پتر بیٹھے ہو اسی ہر سال حسین حسین کریے نا تے ایسا حسین محمد دی امت نو مقروض کر گیا ہے تو حسین دا قرضہ نہیں اتار سکدا تو ہر سال حسین حسین کریں تے حسین دے علی اصغر دے خون دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہوندا رل کے کر لیے حسین حسین یہ نا جڑا لے لیے کملی والا راضی ہو جاتا جے تو مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے اور ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہمارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے ایک ہندو شاعر کہتا ہے ایک ہندو شاعر کہتا کہ اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے واہ حسین تو زمانے دی ضرورت بن گیا ہے تیری عظمت تو نثار جاواں کاڑے والیوں میں توہانو کربلا دے عنوان تے میں نہیں یاد کہ میں کتنے بے شمار ترجنہ دے حساب نال موضوعات سنا چکے ہیں پر کربلا اتنا عظیم سمندر ادھے کیڑے کیڑے پہلو نو چھیڑا میں قرآن دی جڑی آیت کربلا لے کے ٹر جاواں میں فاطمہ دا پتر اسے آیت دی تفسیر کردہ نظر پہ آیا ہوں ہے ہر آیت دی تفسیر کردہ قرآن چ میں حسین نظر آوے ایسا کربلا چ ڈیرے لا کے حسین بیٹھا ہے انج لگتا جی میں قرآن دیا تفسیراں کرن آیا ہے گرامی قدر حضرات شبیر دے لون لون بچ یارو انج قرآن رچیا ہویا سی کسی نیزے چڑیا ہویا سی تے قرآن دی کر تفسیر گیا ایسا قرآن دیا تفسیرہ حسین پہ کردہ ہے ان اللہ مع الصابرین ظالم ظلم کری جا رہے او صبر کری جا رہے ممبر رسول تے بہ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے اکاڑے والے کہنا رب کعبہ دی قسم 10 محرم الحرام دے دیاڑے جو جو کربلا چ لاشاں ود دیاں جا رہیاں میرے حسین دا صبر بھی وددا جا رہا او دا صبر وددا جا رہا کیونکہ انہوں پتا سی کہ کائنات تے امت آن والی نے حسین دے صبر کو صبر سکھنا ہے صبر میرا ویخ کے لوگاں نو صبر آنے نے گرامی قدر حضرات اس گھر دا ہر فرد صبر کردہ ہر فرد صبر کردہ ہے ایک میت ہو جائے لوگ بے صبر ہو جاندے جدے سامنے 72 لاشاں دا ڈیر لگا ہوئے تو وہ پھر بھی صبر کری جاوے وہ پھر بھی صبر کری جاوے تے اپنے رب دی یاد کری جاوے
کسی بات آجی بول کے کہندہ آئے دیکھو کربلا دے میدان اندر کھیڈا کھیڈ حسین نن کھیڈیا یارو لاشاں دی منڈی اے حسین لا کے دین نانے کربلا دے میدان صابرین دا امام کرب و بلا دے میدان گرامی قدر حضرات 10 محرم الحرام دا دیاڑا میرے امام علی مقام نے حضرت وہب بن عبداللہ قلبی ورگا غلام بھیجیا حضرت حر ورگا غلام بھیجیا تے حبیب ابن مظاہر ورگا حسین دا بچپن دا یار بھی گیا اچھا بولو میں تو انہوں کربلا لے کے چلے ہاں جنہیں جنہیں لال چلنے بولے سبحان اللہ جدو صبر دی واری آئی جڑے صبر دی تلقینہ بچپن تو ماں نے کی تھی آسان جس حسین دی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی سی کرب و بلا دے میدان چ جدو صبر دی واری آئی میرے امام حسین کربلا دے میدان چ ایک ایک کر کے سارے نو ٹور رہے ایک ایک کر کے ٹور رہے کاڑے دے نوجوانوں میرے امام علی مقام جدو اہل بیت اطہار دے افراد نو ٹور لگے نا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے 18 سال دا میرے امام دا پتر علی اکبر کھڑا ہے خیمے دے دروازے چلی اکبر نو بیکھا تے میرے امام نے فرما بیٹا اکبر کدھر آئے تے نانے دی دستار پہ بن دے نہیں 18 سال دا لاڈلا پتر قریب آ کے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی بابا میں 18 سال دا ہو گیا میں کھدے کو جو منگیا تے نہیں امام علی مقام سینے لا کے فرمایا بابے دیے جانے ایک باری مانگ کے دے بیخ علی اکبر شہزادے نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی بابا جے اجازت ہوئے تے میں کربلا وچ جاواں جتھے میرا ویر قاسم ٹر گیا میرا چاچا عباس گیا تے میں بھی جاواں چھوٹے چھوٹے اونا محمد پھو دے بیٹے ٹر گئے میں بھی جاواں علی اکبر نے اجازت مانگی تے کربلا دا راوی لکھ دا میرے امام چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے علی اکبر شہزادے نے اپنے بابل دے قدمات دے ہونٹ رکھ کے چم چم کے بابے نے جگایا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے پتر سینے لایا وہ پتر جنہوں لوگ شبیہ مصطفیٰ کہندے وہ علی اکبر شہزادہ جڑا پتر تے حسین دے پر دی شکل محمد عربی نال ملدی ہے جنہوں ویکھن واسطے مدینے دی گلیاں چ میلہ لگ جاندا ہے جڑا مدینے دی گلیاں چ ٹردا ہے تے اودے چہرے دے نور دیاں لاٹاں مدینے دیاں دیواناں تے پیندیاں نے کیڑا سونا علی دا لال حسین دا پتر تے علی دا پوترا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پتر سینے نہ لایا امام رو کے فرمان لگی علی اکبر پترا پتر جوان ہونا ماپیاں دیاں صدراں جوان ہو جاندیاں نے میرے امام نے فرمایا علی اکبر پترا تو بابے دی جان فرمایا پترا پٹے پاپ ڈر جان پتر جوان پیواں دے جنازے چک دین میرے امام نے فرمایا پترا جڑے وڈیریاں دے جوان پتر ٹر جاندے نے او ماں پہ جوندے مر جاندے نے فرمایا پترا کسے بڈھے باپ دا بیٹا چلا جاوے لوگ کہندے نے بڈھے باپ نو جنازے کھلنا اون دیا جائے لوگ ہی اپی جنازہ چک دے نے کدرے باپ وڈیرے دا دل نہ پھٹ جائے میرے امام نے سینے نہ لایا فرمایا اکبر پترا بڈھے باپ کو تیری لاش نہیں چکی جانی عرض کی تھی بابا جے تیرے کو میری لاش نہیں چکی جانی وڈیرے باپ دے سر تو نانے دی دستار ڈگدی میرے تو ویکھی نہیں جانی عرض کی تھی بابا جان لین دے علی اکبر روندے نے عرض کی تھی بابا اور ورگا بیگانہ بھی گیا ہے بابل عبداللہ قلبی ورگا بھی گیا ہے چاچا عباس بھی گیا ہے پیر قاسم بھی گیا ہے عرض کی
کی تھی بابا اپنا نہیں بیگانہ سمجھ کے اجازت دے دے امام شاہی نے